السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تجوید کے سبق کے ساتھ میں ہوں قاری ندیم۔ آج ہم تجوید کے سبق میں نون ساکن اور نون تنوین کے قواعد پڑھیں گے۔ نون ساکن اور تنوین سے متعلق 4 قواعد ہیں۔ ایک اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء، یہ 4 قواعد ہیں۔ اس میں سے آج ہم ایک اظہار پڑھیں گے۔ نون ساکن اور نون تنوین کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھنا، اس کو اظہار کہتے ہیں۔ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد 6 حروف حلقی جو میں نے آپ کو پڑھائے تھے، ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں غنہ نہیں ہوگا بلکہ اظہار ہوگا۔ جیسے کہ میں آپ کو نون ساکن کی مثال دے دیتا ہوں۔ منہم، من اخیہ، اب یہاں نون ساکن ہے، آگے حروف حلقی میں ہا ہے، پھر نون ساکن ہے، پھر آگے حمزہ آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ میں جس طرح پڑھتے ہیں انعمت، نون ساکن کے بعد عین ہے۔ اسی طرح سورہ قریش میں ہم پڑھتے ہیں من خوف، اب نون ساکن کے بعد حروف حلقی آ گیا۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں من جو، یہاں نون ساکن کے بعد حروف حلقی نہیں تھا تو ہم نے یہاں غنہ کیا۔ تو یہ نون ساکن اور تنوین میں سے آج ہم نے اظہار کا سبق پڑھا، تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، پریکٹس کریں اس کی بار بار۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جب قرآن پاک پڑھیں گے تو یہ حرف آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے، جو نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ اگلی ویڈیو اور اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں، لائک نہیں کیا لائک کر دیں، کمنٹس نہیں کیا کمنٹس کر دیں۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام